بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب جو مسائل کا آغاز کر رہے ہیں یہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ نماز پڑھنے کی جگہ کے اعتبار سے چند مسائل ہم پڑھیں گے، جیسے ہم نے نمازی کے لباس سے متعلق اور دیگر مقدمات نماز سے متعلق چند چیزیں پڑھی تھیں۔ یہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ سے متعلق بھی چند چیزوں کا تذکرہ آئے گا، جیسے ابتداءً فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کی جگہ کی 7 شرطیں۔ نماز پڑھنے والا جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ 7 شرائط کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط فرماتے ہیں کہ وہ جگہ احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہو۔ جگہ مباح ہو کا مطلب کیا ہے؟ جگہ مباح ہو، مباح کا مطلب ابھی ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا کہ جس جگہ کو استعمال کرنے کی آپ کے پاس اجازت ہے۔ اب چاہے مالک ہیں تو اجازت ہے، کسی دوسرے کی ہے تو اجازت ہے، شریعت کے اعتبار سے کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ گیا جس کی وجہ سے شریعت نے اس جگہ پر استعمال کرنے کی اجازت نہ دی ہو، تمام چیزیں۔ تو احتیاط واجب کی بنا پر نمازی کی جگہ مباح ہونی چاہیے۔ پہلا مسئلہ پڑھتے ہیں، مسئلہ نمبر 854۔ جو شخص غصبی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو، اگرچہ وہ خود قالین، تخت اور اسی طرح کی دوسری چیز پر ہو، احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ جگہ پر یعنی جگہ مباح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا جس زمین پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ زمین مباح ہونی چاہیے، اس کی اجازت انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ ایسی جگہ کہ جس زمین پر نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ایسی جگہ پر آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے اندر تو پڑھ لیتے ہیں نماز، مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پر، بلڈنگ میں کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو گئے جہاں وہ بلڈنگ والے منع کرتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے، تو اگر وہ کیا بولتے ہیں بلڈنگ کا یا اس کا مالک جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، جگہ کا مالک، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاسپٹلز میں پریکٹیکلی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہاسپٹل میں جہاں پر نماز کے لیے مختص جگہ بنائی گئی ہے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن آپ ویسے ہی کہیں بیچ میں کوریڈور میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو بعض جگہوں پر، ہر جگہ پر نہیں ہوتا لیکن بعض جگہوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں ہاسپٹل والے کہ یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ کے لیے وہاں نماز پڑھنا جائز بھی نہیں ہوگا اور آپ کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ جگہ مباح نہیں ہے، آپ کو جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگرچہ جگہ پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، آپ کہیں نہیں میں تو اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے مصلی بچھایا شروع ہو گئے، یہ اسی کی بات کر رہے ہیں۔ جب میں نے پڑھا تھا شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اب سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ نے مصلی بچھایا ہے، جو تخت رکھا ہے، جو قالین بچھایا ہے، جو دوسری چیز مثال کے طور پہ مصلی یا چادر یا کوئی دری بچھائی ہے، یہ آپ کی اپنی ہے، لیکن جس زمین پہ بچھائی وہ زمین تو غصبی ہے نا، تو فرماتے ہیں ایسی جگہ پر، ایسی غصبی زمین پر نماز پڑھنا احتیاط لازم کی بنا پر نماز کو باطل کر دیتا ہے، نماز درست نہیں ہوتی۔ لیکن غصبی چھت کے نیچے اور غصبی خیمے تلے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زمین پر نماز پڑھنا مسئلہ یعنی زمین پر نماز مباح ہے، زمین استعمال کے قابل ہے اور استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن مثلا آپ نے وہاں ٹینٹ لگایا، لیکن وہ ٹینٹ آپ نے غصبی لگایا تھا، خیمہ آپ نے غصبی لگایا تھا، چھت آپ نے غصبی لگائی تھی، تو کہتے ہیں یہ تمام چیزوں کے غصبی ہونے سے، مثلا کسی کا ٹینٹ آپ بغیر پوچھے اٹھا کر لے آئے، کسی کی چادر آپ نے بغیر پوچھے اٹھا کے پردہ بنا کے ٹینٹ بنا لیا، تو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں غصبی ہونے کے اعتبار سے آپ کے گناہ کا باعث تو بنے گی کہ آپ نے کسی کی چادر کو، کسی کے ٹینٹ کو، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کیا، لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کی نماز پہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ نماز کے اندر جو چیز ضروری تھی کہ آپ دھیان رکھتے وہ تھی کہ آپ نماز جس جگہ اور زمین پر پڑھ رہے ہیں وہ زمین کا مباح ہونا ضروری تھا، اس لیے اس زمین پر نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی، نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی۔ اگرچہ آپ کے اوپر جو ٹینٹ سایہ کر رہا ہے یا جو مثال کے طور پہ چھت لگی ہوئی ہے وہ چھت غصبی ہے، تو
اس غصبی چھت سے آپ کی نماز پہ افیکٹ نہیں پڑے گا۔ دوسری شرط جس کے اندر مسئلہ آتا ہے کہ ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ واجب نمازوں میں ایسی نہ ہو کہ تیز حرکت نمازی کے کھڑے ہونے یا اختیاری رکوع اور سجود کرنے میں مانع ہو، بلکہ احتیاط لازم بھی بنا پر ضروری ہے کہ اس کے بدن کو ساکن رکھنے میں بھی مانع نہ ہو۔ یہ اتنا حصہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، اتنا ہم پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نمازی کی جو جگہ ہے، واجب نماز جو انسان پڑھ رہا ہے، مستحب نماز کے اندر اسے چلنے پھرنے کی اجازت دی ہے، تو مستحب نماز کی ہم بات نہیں کر رہے۔ نافلہ نمازیں مستحب کے حکم میں آتی ہیں، وہ مستحب نمازوں کی بات نہیں کر رہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ واجب نماز کی بات کر رہے ہیں کہ جس واجب نماز کے اندر آپ کی جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ حرکت والی جگہ نہیں ہو سکتی، اور حرکت والی بھی کیسی کا ایسی نہ ہو کہ تیز حرکت نمازی کے کھڑے ہونے میں رکاوٹ بنے۔ مثلا حرکت میں ہے کوئی چیز، مثلا ریل گاڑی چل رہی ہے، بس چل رہی ہے، ٹرک چل رہی ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو اتنی تیز حرکت کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اختیاری رکوع اور سجود کرنے میں مانے ہو۔ مثال کے طور پہ اختیاری طور پہ انسان جھکتا ہے تو اس کا بیلنس جتنا ہونا ضروری ہے، جتنا بیلنس اس کو چاہیے وہ چلتی ہوئی سواری کے اندر یا چلتی ہوئی اس حرکت کے اندر وہ نہیں کر سکتا ہو، یا سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو کہتے ہیں احتیاط لازم بھی بنا پر ایسی جگہ پر نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات ہمارے فی الحال کورس میں نہیں ہے، وہ آپ آگے کے مسائل کے اندر خود دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی شرط جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، تیسری شرط، ضروری ہے کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں نماز پوری پڑھ لینے کا احتمال ہو۔ احتمال کہتے ہیں چانس کو، کہ آپ کو یہ احتمال ہے کہ آپ پوری نماز پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایسی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کی جہاں پر رش لگا ہوا تھا، جہاں پر لوگوں کو آنا جانا تھا، اور آپ کھڑے تو ہو گئے، لیکن اس کھڑے ہونے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں کھڑا رہوں گا اور کوئی نہ کوئی آ کے ٹکر مار دے گا، تو یہاں اگر احتمال ہے کہ آپ پورے پڑھ لیں گے تو صحیح ہے، لیکن آپ کو کوئی چانس نہیں لگتا اور پھر بھی آپ بیچ میں کھڑے ہو گئے جو جتنی پڑھ سکے پڑھ لیں گے، تو کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں چلے گا، ایسے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو جس جگہ پر نماز پڑھے اس میں نماز پوری پڑھ لینے کا احتمال بھی ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط فرماتے ہیں کہ جس جگہ انسان نماز پڑھے اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، اور نہ ہی وہ جگہ اتنی مختصر ہو کہ رکوع و سجدے کی گنجائش نہ ہو۔ لمبائی اور چوڑائی فرماتے ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے اس جگہ کی کہ جس میں آپ سیدھے کھڑے ہو سکیں۔ مثلا چھت اتنی نیچے ہو کہ آپ کا کھڑا ہونا ہی ممکن نہ ہو، مثلا تہ خانے کے اندر یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ انسان بعض وقت چھپنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے بچے جہاں چھپتے ہیں تو کسی ایسی چھوٹی سی جگہ پہ جا کے چھپ جاتے ہیں جہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ایسی جگہ اگر کوئی ہو یا جس کی چھت اتنی نیچے ہو تو کہتے ہیں ایسی صورتحال میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا اتنی مختصر ہے کہ رکوع و سجدہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پانچویں شرط، اگر نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہو اور نجاست ایسی ہو جو نماز کو باطل کر دینے والی ہو تو اتنی مرطوب نہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس تک پہنچے، لیکن اگر سجدے میں پیشانی رکھنے کی جگہ نجس ہو تو خواہ وہ خشک بھی ہو نماز باطل ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ نمازی کی نماز کی جگہ بالکل نجس نہ ہو۔ ریورس شروع کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں جو احتیاط مستحب فرمایا یہ بات سمجھ لیجئے کہ نمازی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ احتیاط مستحب ہے کہ بالکل ہی نجس نہ ہو، یہ تو احتیاط مستحب ہے، لیکن اگر نجس ہو تو فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں نماز صحیح ہے، ایک صورت میں نماز باطل ہے۔ پہلے اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے دو چیزوں کا ڈویژن سمجھ لیجئے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے انسان، اس کو دو طرح تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جگہ کہ جس جگہ پہ انسان کو سجدہ کرنا ہے،
جہاں اس کو پیشانی رکھ کے سجدہ کرنا، مثلا سجدگاہ، عام طور پہ ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ ہم سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ زمین پر نہیں کرتے، تو ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر سجدگاہ نجس ہے تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ خشک ہو، چاہے تر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سجدگاہ نجس ہوئی، نماز باطل۔ سجدگاہ نجس ہونے سے تو نماز کا صحیح ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ایک بات ختم ہو گئی۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہو گئے کہ احتیاط مستحب تھا کہ بالکل کوئی جگہ نجس نہ ہو۔ یہ دوسری بات ہم نے کہا کہ اگر سجدگاہ نجس ہے تو نماز باطل ہے، اس میں تو کوئی صحیح ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے کہا ایک صورت میں صحیح ہو سکتی ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رہے، جہاں کہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن چیز ذہن میں رہے کہ سجدگاہ 2 سائیڈ رکھتی ہے عام طور پہ۔ مثال کے طور پہ ایک سائیڈ نجس ہو گئی لیکن دوسری سائیڈ خشک بھی ہے اور پاک بھی ہے، اس لیے کہ ایک ٹکیا کی صورت میں، ایک پتھر کی صورت میں سجدگاہ ہو سکتی ہے۔ ایک طرف ہو سکتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پہ نجس پانی لگ گیا، کوئی نجس چیز لگ گئی جس کی وجہ سے ایک سائیڈ نجس ہو گئی، لیکن دوسری سائیڈ پاک ہے، تو ایک سائیڈ کے نجس ہونے سے دوسری سائیڈ پاک ہونے کی جگہ کو استعمال نہ کیا جا سکے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی نجس والی جگہ پر اگر سجدہ کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، پاک والی جگہ پر سجدہ کریں گے تو آپ کی نماز صحیح رہے گی۔ یہ ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چیز، وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ نمازی کی جگہ نجس بھی ہو لیکن اور اس کی وجہ سے نماز صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو گھٹنے رکھنے کی جگہ ہے، جو انسان کے ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے، جو درمیان کی جتنی جگہ ہے جہاں پہ انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہے سجدگاہ کے علاوہ، وہ تمام مقامات اگر بالفرض نجس ہیں لیکن سوکھے ہوئے ہیں، تو سوکھے نجس مقام پر نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کی نجاست آپ تک نہیں پہنچ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر مثال کے طور پہ جگہ نجس بھی ہے لیکن سوکھی بھی ہے تو ایسے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آئیے سب سے پہلا پوائنٹ اس شرط کا، اگر وہ گیلی ہے، گیلی سے مراد مرطوب، مرطوب کہتے ہیں رطوبت والی کو، رطوبت والی یعنی تری یا گیلا ہٹ، اگر وہ نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہے اور نجاست ایسی ہے جو نماز کو باطل کر دینے والی ہے۔ بعض نجاست ایسی ہیں کہ جو اس کی تفصیلات ہیں کہ ایسی چیزیں نجس ہو جاتی ہیں کہ جن نجاست کے اندر خود تو نجس ہوتی ہیں لیکن دوسرے کو نجس نہیں کرتی، یا مثال کے طور پر کوئی ایسی نجاست ہے کہ جو خود تو نجس ہے لیکن دوسرے مثال کے طور پہ آپ کو وہ نجس نہیں کرے گی، سوکھے ہونے کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ پر۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نجاست ایسی ہے جو نماز کو باطل کر دینے والی ہے، لیکن اگر اتنی مرطوب ہے، اتنی گیلاہٹ ہے اس کے اندر، یا اس کے اندر ہے یا آپ کے ہاتھ میں یا کسی جگہ پر کہ جس کی وجہ سے وہ رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن پہ لگ جائے گی یا لباس تک لگ جائے گی، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ نماز کو باطل کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کی جگہ اگر نجس ہو، نجاست ایسی ہو نماز کو باطل کر دیتی ہو، تو اتنی مرطوب نہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس تک پہنچ جائے۔ اگر یہ بدن یا لباس تک نجاست پہنچی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسٹریٹ نماز باطل؟ کہتے نہیں، اس کے بعد بھی ایک مسئلہ رہے گا کہ اسٹریٹ فارورڈ نماز باطل نہیں ہوگی، نمازی کے بدن یا لباس کے نجس ہونے سے متعلقہ جو ابھی پچھلی کلاسز میں تذکرہ آیا کہ چند صورتوں میں وہ نماز کو باطل کر دیتے ہیں، چند صورتوں میں وہ نماز کو فوراً باطل نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر معاف والی صورتحال کے اندر ہے تب بھی گنجائش ہے کہ نماز صحیح ہو جائے، اگر معاف والی صورتحال سے باہر نکل کر باطل والی صورتحال کے اندر ہے تو وہ نماز کو باطل کر دے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ کس طرح سے ان چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں نے جیسے ابتداء میں بیان کیا تھا کہ فوراً سے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ گفتگو یہ باطل والی صورت، سجدگاہ نجس ہے تو چاہے خشک ہے چاہے تر ہے نماز باطل ہے۔ احتیاط مساوی کہ جگہ بالکل بھی نجس نہ ہو، یعنی کھڑے ہونے کی جگہ بھی اور ہاتھ رکھنے کی بھی جگہ اور دیگر پوری جگہ جو ہے وہ سب کی سب پاک ہو، یہ احتیاط مستحب۔ اللهم صل على محمد